زیادہ عظمت اور فضیلت والی صورت سکھاؤں گا۔ ابھی مسجد سے تو نہیں نکلے گا کہ میں تجھے قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی اور فضیلت والی صورت سکھلاؤں گا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے، محفل ہوئی ہوگی، جب جانے لگے تو میں نے یاد کروایا اور میں نے کہا الم تقل لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن۔ اللہ کے محبوب آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت سکھلاؤں گا۔ ابھی آپ مسجد سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو سکھائیے نا مجھے وہ سورت۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ یہی سبع المثانی، وہ 7 آیتیں ہیں جسے بار بار دہرایا جاتا ہے ہر رکعت میں، ہر نماز میں۔ اس کو بار بار کیا کیا جاتا ہے؟ دہرایا جاتا ہے۔ فرمایا اور یہی قرآن عظیم ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو سبع المثانی بھی کہا اور سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم بھی کہا ہے۔ اندازہ لگا لیجئے سننے والوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب ذرا دوسری حدیث سن لیجئے۔ یہ سبع المثانی پیغمبر نے بھی کہا اور پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں، خود قرآن نے کہا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ سورہ نحل سے پہلے سورہ حجر اور سورۃ حجر کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے میرے دوستو۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ میرا پاک پیغمبر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی ہیں سبعا من المثانی، 7 دہرائی جانے والی آیتیں۔ تو سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ اور ان کو مثانی کا کیونکہ انہی کو دہرایا جاتا ہے، مثانی بار بار پڑھا جاتا ہے۔ والقرآن العظیم، اور میں نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ عظمت والی سورت، شان والی سورت ہے۔ آپ نمازوں میں پڑھتے ہو، ہر بچے کو بھی تقریباً یاد ہے۔ آئیے اس کو سمجھیے ذرا۔ اور دوسری فضیلت موطا امام مالک کی اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے، فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثل ام القرآن۔ اللہ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن میں فاتحہ جیسی سورت نہیں اتاری ہے۔ اتنی شان والی، اتنی عظمت والی یہ سورت ہے۔ اور صرف نہیں، سنتے جائیے ذرا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے نقل کرتے ہیں حدیث قدسی، جب نبی علیہ السلام اپنی حدیث کے اندر یہ جملہ فرمائیں کہ قال اللہ، اللہ فرماتے ہیں، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟
حدیث قدسی تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔ میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، جو لوگ سنیں گے جب نماز پڑھنے لگو گے تو نماز میں کبھی فاتحہ پڑھتے ہوئے کچھ لمحے سوچ لیا کرو کہ فاتحہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ، تو یہاں فاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا ہے۔ میں ذکر کرتا ہوں فاتحہ کے نام، وہاں انشاءاللہ وضاحت آپ سمجھ جائیں گے۔ فرمایا میں نے فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے آدھی آدھی، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگتا ہے۔ یا اللہ کیسے تقسیم کر دیے؟ نمازی جب ہاتھ اٹھا کے ہاتھ پھر باندھ کے کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، تمام صفات الوہیت للہ، اللہ ہی کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے تمام مخلوقات کا، تمام جہانوں کا، تو اللہ جواباً کہتے ہیں قال اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ تو گویا جب آپ نماز میں کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نماز کے اندر الرحمن الرحیم، کہ اللہ بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، تو قال اللہ، اللہ جواباً ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ تو گویا جب فاتحہ پڑھتے ہو تو اللہ سے ہم کلامی ہے، جواب بھی مالک کے کائنات دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اس جملے پہ غور کرو، مالک یوم الدین، اللہ جو مالک ہے قیامت والے دن کا، روز جزا کا، فیصلے کے دن کا مالک ہے، تو اللہ فوراً کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ کیا ہیں، وہاں الفاظ میں ساتھ یہ بھی شامل کیا ہے کہ فوض عبدی الیہ، فوض الیہ عبدی، میرے بندے نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی یاد میرے سپر کر دی ہے۔ بندے نے اپنے آپ کو کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے سپرد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فوض الیہ عبدی۔ اور جب بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جب یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ سورت فاتحہ کا یہ بندہ، یہ حصہ میرے اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔
جب بندہ کیا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ٹکڑا فاتحہ کا میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے مشترک ہے؟ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ ظاہری اور باطنی عبادت، جانی اور مالی عبادت، قولی اور فعلی عبادت، اللہ عبادت کی ساری قسمیں تیرے لیے ہیں اور تیری بارگاہ سے میں مدد چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے عبادت مجھے دی اور مجھ سے مدد مانگی تو میری مدد اسے مل گئی ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کیا کیا ہے؟ مانگا ہے مجھ سے۔ تو کیا مانگا؟ ایاک نستعین، اللہ ہر معاملے میں تجھ ہی سے استعانت مدد مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب بندہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے چلا دے سیدھے راستے پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، میرا بندہ یہ جو ٹکڑا فاتحہ کا یہ میرے بندے کا ہے، کیونکہ میرے بندے نے ہدایت، استقامت، ربط القلب کی دعا مانگی ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا ہے، اور مغضوب علیہم اور ظالمین کے راستے سے پناہ مانگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ حصہ میرے بندے کا ہے۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ آمین۔ کیا کہتا ہے؟ تو جب بندہ آمین کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی اذا امن الامام فامنوا، یا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا، تم آمین کہو۔ کیوں؟ فإنہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، فإنہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافق ہو جائے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اور آمین کا معنی کیا ہے؟ پوری صورت فاتحہ پڑھی، آخر میں آمین کا معنی ہے اللہم استجب، اللہ میری یہ شان والی دعا قبول کر لے۔ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب، اللہ اسے شرف قبولیت عطا کر دے۔ تو سورۃ الفاتحہ کتنی شان والی سورت ہے، اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی عظمت والی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ آسمانی ساری کتابوں میں بے مثال سورت ہے، اور سورۃ الفاتحہ علاج بھی ہے۔ کیا ہے؟ بولو بولو، کیا ہے؟ علاج ہے۔ میں اس کا ذکر چونکہ فضائل سے اب اگلے باب میں بھی کرتا ہوں۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا ایک نام نہیں ہے، اس کا ایک نام الفاتحہ، یہ سب کو آتا ہے۔ کیا نام ہے؟ الفاتحہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کھولنے والی۔ کیا کرنے والی؟ تو اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رب کے قرآن کو کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کھلتا ہے، افتتاح ہوتا ہے قرآن کا اس سے۔ تو کھولنے والی فاتحہ، کھولنے والی، بندے کی زبان کو رب کی حمد پہ کھولنے والی سورۃ الفاتحہ۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، امام راضی نے تفسیر کبیر میں عجیب نکتہ لکھا ہے
وہ فرماتے ہیں الفاتحۃ فاتحۃ الشکر، الحمدللہ جو ہے، یہ کون سا جملہ الحمد، یہ فاتحۃ الشکر و خاتمۃ الشکر، کون سا کلمہ، الحمد فاتحۃ الشکر و خاتمۃ الشکر، یہ شکر کی افتتاح بھی ہے اور شکر کا اختتام بھی ہے۔ کمال نہیں ہے اس جملے کا؟ فاتحہ شکر کا آغاز بھی ہے، شکر کا اختتام بھی ہے۔ جب شکر کا آغاز الحمدللہ ہے تو ہری پور والوں، اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی الحمدللہ سے کر دیا ہے، اور جب الحمدللہ شکر کا اختتام بھی ہے، شکر کی انتہا ہے، تو اللہ نے جنتیوں کا آخری کلمہ بھی یہ رکھ دیا ہے، آخر دعواہم ان الحمدللہ۔ جنتی جب جنت میں محفل کریں گے تو آخری جملہ کیا ہوگا؟ ان الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الحمد، اللہ کی حمد اس سے ہوتی ہے، اس کا تیسرا نام ہے ام القرآن۔ کیا نام؟ ام القرآن۔ عربی میں لفظ ام کئی چیزوں کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی جڑ اور بنیاد کو ام کہتے ہیں، کسی چیز کی اصل، اساس، جڑ، بنیاد کو کیا کہتے ہیں؟ ام کہتے ہیں۔ اسی طرح ماں کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ام کہتے ہیں۔ اسی طرح دماغ جو ہے کھوپڑی کے اندر، اس دماغ کے اوپر میرے شیخ فرماتے ہیں باریک سا پردہ ہوتا ہے، جھلی نما مضبوط پردہ، اس کو عربی میں ام الراس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ اس نے پورے دماغ کو گھیرا ہوتا ہے اور پورا دماغ اس کے اندر ہوتا ہے، اس کو ام الراس کہتے ہیں۔ تو فاتحہ کو ام القرآن، ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے پورے قرآن کے مضامین اور خلاصے کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، پورے قرآن کے مضامین کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ جس طرح بچے ماں کے پاس جمع ہوتے ہیں، قرآن کے سارے مضامین فاتحہ کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ جس طرح اولاد ماں سے چلتی ہے، ماں کے بطن سے، اسی طرح باقی سارے قرآن کے مضامین فاتحہ سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ام القرآن کہتے ہیں اسے، اس کا نام ام الکتاب ہے، اور اس کا نام سورۃ الشافیہ، سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الشافیہ اور سورۃ الشفا بھی ہے۔ سورۃ الشافیہ اور شفا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں علاج ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اب بیماریاں بھی دو طرح کی ہیں، جسمانی اور روحانی۔ بیماریاں کتنی ہیں؟ جسمانی اور روحانی۔ پہلی بیماری جسمانی، سورۃ الفاتحہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ سننے والوں سنیے اور لطف اٹھائیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ سفر پر ہیں، مسافر ہیں، گزر رہے ہیں کسی بستی سے، تو ان سے مطالبہ کیا کہ بھائی ہم مہمان ہیں، تھکے ہارے ہیں، کوئی پانی ناشتہ کروا دو۔ ضیافت کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کرو۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بھائی جاؤ اپنا کام کرو، نہیں دے، انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے وہیں ابھی قیام کیا کہ اسی بستی کے سردار لیڈر کو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ جب بچھو نے ڈسا تو اب ان کو وہ چلا رہے ہیں بھائی کہاں لے کے جائیں۔ تو آخر یہ قافلے والے صحابہ کرام کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں وہاں پر، قیام پذیر ہیں، تو آئے کہنے لگے تم میں سے کوئی بندہ ہے جو دم کر دے، کوئی علاج کرے؟
صحابی رسول کہتے ہیں جی ہاں میں ہوں. کہا جی دم کروں. نے کہا جی پہلے انکار جی کیتا نے, پہلے تو آپ نے انکار کیا مہمانی کرنے کا, مہمان نوازی کا. اب میں دم کروں گا ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ہمیں بھی کچھ بدلہ دینا پڑے گا, کچھ نہ کچھ دو گے. انہوں نے کہا 30 بکریاں دیں گے. کتنی؟ 30 بکریاں دیں گے. صحابی رسول نے جیسے ہی اسے دم کیا ٹھیک ہو گیا. اب یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا, اب تو صحابہ میں اختلاف ہے. کچھ نے کہا یہ بکریاں نہیں لینی چاہیے تھی, کچھ نے کہا بھائی ہم نے بس لے لی ہیں. کہا جی اس وقت تک ہم اس پہ بحث نہیں کرتے جب تک کہ نبی علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے پوچھ نہ لیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, سارا واقعہ سنایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کیا ہے تم نے, میرا بھی حصہ دو مجھے. اللہ اکبر. لیکن دوستو اس حدیث سے ایک بات ثابت ہوئی کہ علاج ہے فاتحہ. لیکن یہ بات ہے کہ اس حدیث کے بعد کسی صحابی نے تعویذ اور دم کی دکان نہیں کھولی تھی. ہاں یہ بات آپ بھی ذہن میں رہے, ٹھیک ہے نا. مت کہ کوئی بندہ یہ لے اور کہے وہ جن سے لیا تھا وہ منکر تھے. کیا تھے؟ اور ان سے لیا, زبردستی لیا. نہیں کرتے دم جب تک کہ نہیں دو گے. ہاں اس سے یہ استدلال کر کے کہ میں دکان کھول لوں اور سارا دن شوف کرتا جاؤں اور لیتا جاؤں, یہ خیال رہے ذہن. کبھی اس پہ موقع ہوا تو تفصیلی بات کروں گا. اچھا اگلی بات, سورت کا نام سورت الشفاء ہے. ظاہری بیماریوں کا علاج بھی ہے, دم کرو اللہ ٹھیک کر دیتا ہے. اور باطنی بیماریوں کا علاج بھی سورت الفاتحہ ہے. آپ کہیں گے یہ ظاہری بیماریوں کا علاج تو ہے, باطنی بیماریوں کا علاج کیسے ہے سورت الفاتحہ؟ تو میرے دوستو سنیے گا, کان کھول کے سن لیجئے, دل کی کھڑکیاں کھولیے اور سن لیجئے. سورت الشفاء اس لیے کہا کہ سورت الفاتحہ میں بیماری کا بھی ذکر ہے اور بیماری کا سبب بھی بتایا گیا اور پھر اس بیماری کا علاج بھی بتایا گیا ہے. اس لیے اس کو سورت الشفاء کہتے ہیں. کس چیز کا ذکر ہے؟ بیماری کا بھی ذکر ہے, بیماری کا سبب بھی ذکر ہے اور بیماری کا علاج بھی ذکر ہے. کمال کی صورت ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے ہے؟ ذرا سنتے جائیے. اللہ اکبر. انسان کو جو بیماری لگتی ہے اس میں ایک بیماری غضب ہے, دوسری بیماری ضلالت ہے. کیا ہے؟ ضلالت, کہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہر جائے. روحانی بیماری, جتنی بھی غضب کے اسباب ہیں, گمراہ ہو جائے, سارے ضلال کے اسباب, یہ بیماری ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو علاج ہے عبادت, استعانت اور ہدایت. کیا؟ عبادت, استعانت اور ہدایت. تو اللہ نے اس صورت میں آپ کو بیماری بھی بتلائی, روحانی علاج بھی بتلایا. تو سورت الفاتحہ کو سورت الشفاء کہتے ہیں. اور سورت الفاتحہ کا ایک نام ہے سورت تعلیم المسئلہ. سورت تعلیم المسئلہ, وہ سورت جس سورت میں اللہ نے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے. ہم مانگتے تو ہیں لیکن مانگنے کا طریقہ کبھی دیکھا ہے نا مانگنے والوں کو؟ اللہ رحمت کی بارش, ٹخ ٹخ انگلیوں کے چٹخارے بھی نکل رہے ہیں, دعا بھی ہو رہی ہے, پنکھے کے پر بھی گن رہا ہے, دعا بھی کر رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, یہ دعا مانگ رہی ہے.
مخلوق خدا یہ دعا ہے؟ دعا کا طریقہ بتایا ہے، کیا کمال کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھو، طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس سے کوئی چیز مانگتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میری ضرورت کی چیز اس کے پاس ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھو کہ مجھے جو چیز ضرورت ہے میں اس سے مانگوں گا کہ وہ جس کے پاس ہے موجود ہو۔ نمبر 2، وہ دیتا بھی ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر جب مانگنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، مال دیا ہے، دولت، پیسے، تعریف کرتا ہے۔ تعریف کرنے کے بعد پھر اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، جی میں اس مقصد واسطے آیا، آپ کے ڈیرے پر اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو جب وہ مقصد پیش کرتا ہے ضرورت تو اگلا دے دیتا ہے، اور اگر منہ اٹھائے چلا جائے اور کہے جی اتنے کروڑوں کا ہے دے دو مجھے، کیا ہوتا ہے؟ کہے گا چل بھائی تیرے دینے ہیں میں نے۔ طریقہ کیا سکھایا اللہ نے؟ سب سے پہلے بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میری ضرورت کی چیزیں کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس ہیں بولو؟ اللہ کے پاس ہیں، اور وہی دیتا ہے، دے سکتا ہے۔ دوسری بات، پھر جب جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پہلے تعریف کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ۔ صفات الوہیت، حمدیں، تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں۔ رب العالمین، تو ہی رب ہے، مخلوقات کو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ رب، رحمان، رحیم، مالک، 5 صفات اللہ کی ذکر کر کے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اب اپنی عاجزی بیان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ خاص تیری ہی عبادتیں کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے سامنے اتنی عاجزی بیان کرتا ہے اب اپنی ضرورت کی چیز مانگتا ہے۔ اب آخر میں کیا مانگتا ہے؟ اور وہ ضرورت کی چیز یہ ہے کہ اللہ تجھ سے لوگ مال بھی، اولاد بھی، خزانے بھی مانگتے ہیں، لیکن اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ تو وہ چیز یہ اہدنا الصراط المستقیم، گویا کہ اللہ نے اپنے بندے کو مانگنے کا طریقہ بھی بتایا اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا، میرے بندے جب مانگتا ہے مجھ سے ہدایت مانگا کر۔ کیا مانگا کر؟ ہدایت مانگا کر۔ تو سورت کا نام ہے سورت تو تعلیم المسئلہ، کہ اللہ نے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ اور تعلیم دی ہے مانگنے کی۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورت الوافیہ، اس سورت کا ایک نام ہے سورت الکافیہ، اس سورت کا ایک نام ہے سورت الہدایت، ہدایت کی سورت، کہ بندہ ہدایت مانگتا ہے، استقامت مانگتا ہے ہدایت پر۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورت النور، کہ نور ایمان ہے اس میں۔ اس سورت کا نام ہے سورت التوحید، کہ اس سورت میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ اس سورت کا نام سورت العبادت ہے، کہ اس میں بندہ عبادت اللہ کے لیے خاص کرتا ہے۔ اس سورت کا نام سورت الاستعانت ہے، کہ بندہ اللہ سے معاونت اور مدد مانگتا ہے۔ اس سورت کا نام سورت النجات ہے، کہ اس میں وہ مسئلہ اور عقیدہ بتایا گیا جس کی وجہ سے اللہ نجات عطا کرتا ہے۔ اس سورت کا نام سورت الکنز ہے، خزانے والی سورت، کہ اس میں ایمان، توحید اور ہدایت
کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ اس سورت کا نام سورت التفسیر ہے، اس لیے کہ پورے قرآن کے معنی کی تفسیر اس میں موجود ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام سورت القوت ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو ایمانی اور روحانی قوت پیدا ہوتی ہے بندے میں۔ مفسرین نے 50 کے لگ بھگ صرف سورت الفاتحہ کے نام لکھے، 50 کے لگ بھگ۔ اور یہ اتنے نام کیوں ہیں؟ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، نام زیادہ کیونکہ عظمت و شرافت زیادہ ہے۔ تو سورت الفاتحہ قرآن کریم کی عظیم الشان سورت ہے۔ اور اب آئیے کہ اس سورت الفاتحہ کا اللہ رب العزت نے اس کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ 5ویں نمبر پر نازل ہونے والی سورت کو اٹھا کے پہلے نمبر پہ کیوں رکھا؟ کچھ تو وجہ ہے، قرآن کا آغاز اس سے کیا ہے۔ علماء کرام نے بہت ساری وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ یہ ہے سورت الفاتحہ کو باقی سورتوں سے مقدم اس لیے کیا ہے کہ یہ اجمال ہے۔ کیا ہے؟ پورے قرآن کا اجمال فاتحہ ہے، اور قانون ہے پہلے اجمال پھر اس اجمال کی تفصیل ہوتی ہے۔ دوسری وجہ سورت الفاتحہ کو ساری سورتوں پہ مقدم اس لیے کیا گیا کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے اس کی آیتیں 2 قسم پر ہیں۔ کتنی قسم پر ہیں؟ ہری پور والوں یاد رکھو، پورے قرآن کی آیتیں 2 قسم پر ہیں، ایک علمی اور ایک عملی۔ کون سی؟ کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، علم رکھنا ضروری ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں فلاں قرآن پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ بھائی سارا عمل کے لیے کچھ علمی ہیں اور کچھ عملی ہیں۔ تو پورے قرآن میں آیتیں کھول کے دیکھو، کچھ کا تعلق عمل سے ہوگا اور کچھ کا تعلق علم سے ہوگا، جاننے سے ہوگا۔ اور پورے سورت فاتحہ میں یہ دونوں قسم کی آیتوں کو جمع کیا ہے۔ پہلی آیتیں الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات الوہیت و کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔ اب آیت اس پہ عمل ہو سکتا ہے؟ یہ عمل نہیں، اس کو جاننا، اس کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ الرحمن، اس پہ کیا عمل کرو گے؟ الرحیم، اس پہ کیا عمل کر سکتے ہو؟ مالک یوم الدین، ہاں عمل کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عمل کے لیے۔ تو فاتحہ میں علمی اور عملی دونوں قسم کی آیتوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور انداز، سورت الفاتحہ کو قرآن کی دیگر آیتوں پہ مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ سورت الفاتحہ کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور وہ خلاصہ ایسے ہے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ میرے پردادا استاد ہیں، وہاں بچرنگ کے اندر گزرے ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں۔ توحید کی وجہ سے اپنی ہی زمینوں سے، اپنی ہی بستی اور گھر سے نکالا گیا، ذاتی گھر سے۔ یوں بھی ہوتا ہے، لیکن اس مرد درویش کی اس محنت کا اثر کہ قرآن کریم کے دروس جہاں ہوتے ہیں وہ یا بلا واسطہ اور بل واسطہ، چونکہ اب تو وقت زیادہ گزر گیا ہے تو بل واسطہ اسی لڑی میں آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سورت الفاتحہ چونکہ قرآن مضمون کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پورا قرآن مضمون کے اعتبار سے کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟
یاد کرو گے، ٹھیک ہے؟ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ انعام تک ہے، سورۃ انعام تک۔ دوسرا حصہ سورۃ انعام سے لے کر سورۃ کہف تک ہے، دو ہو گئے۔ تیسرا حصہ سورۃ کہف سے لے کر سورۃ سبا تک ہے، اور چوتھا حصہ سورۃ سبا سے لے کر سورۃ الناس قرآن کے آخر تک ہے۔ اور کمال کی بات کہ قرآن کے یہ چاروں حصے لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کی مضمون کے اعتبار سے فرماتے ہیں کتنے حصے ہیں، اور یہ چاروں حصے کون سے جملے سے شروع ہوتے ہیں؟ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ کمال کی بات۔ اور قرآن کی ٹوٹل صورتیں 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر بھی الحمدللہ سے شروع ہے۔ اب اس پہ خلاصہ کیسے، یہ 4 حصے کیسے خلاصہ ہے قرآن کا؟ وہ کہتے ہیں پہلے حصے میں بیان خالقیت کا ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ انعام کے آغاز تک اس میں خالقیت کا بیان ہے کہ خالق لکل شیء هو اللہ۔ او کائنات والو، ذرہ ذرہ کائنات کا، ساری مخلوقات کا خالق اکیلا اللہ ہے، یہ مضمون بیان ہے۔ اور دوسرے حصے میں ربوبیت کا بیان ہے، سورۃ انعام سے لے کر سورۃ کہف تک اس میں ربوبیت کا بیان ہے۔ اب آپ کہیں گے ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس حصے میں یہ بیان ہے کہ جس طرح اللہ مخلوق کا خالق ہے، پیدا کر کے اس نے چھوڑا نہیں، وہ ان کی تربیت بھی وہی کر رہا ہے، رب بھی وہی ہے، پال بھی وہی رہا ہے، ان کی جھولیوں میں ان کی تربیت بھی وہ کر رہا ہے، ساری ضرورتیں پوری کرتے ہوئے۔ کتنے حصے ہو؟ 2۔ تیسرا حصہ سورۃ کہف سے شروع ہوتا ہے سورۃ سبا تک، اس میں بیان ہے المبارک فی کل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز میں خیر اور برکتیں ڈالنے والا اللہ ہے۔ زندگی میں، مال میں، عمر میں، ہر چیز میں برکتیں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ کتنے حصے ہو گئے؟ اور چوتھا حصہ سورۃ سبا سے لے کر والناس تک، اس میں 2 باتوں کا بیان ہے۔ کتنی باتوں کا؟ پہلی بات قیامت آنے والی ہے، دوسری بات کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی زبردستی کسی کو چھوڑا نہیں سکتا، کیونکہ مشرک کا عقیدہ تھا کہ اگر اللہ ہمیں پکڑ لے تو ہمارے یہ آلہہ جن کو ہم نے سفارشی بنایا یہ اللہ سے کیا کر لیتے ہیں؟ ہاں، اللہ ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دی انہاں دے اگے، یہ اللہ سے چھڑا لیتے ہیں۔ تو اس آخری حصے میں 2 مسئلے، ایک یہ کہ تخت بادشاہی پہ خود اللہ جلوہ افروز ہے، کوئی اس کی بارگاہ سے کسی کو زبردستی نہیں چھڑا سکتا۔ سفارش ہوگی لیکن کیسے؟ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی اجازت سے ہوگی، کوئی اجازت کے بغیر نہیں۔ اچھا، اور اجازت کس کے لیے ہوگی؟ موحد کے لیے۔ کس کے لیے؟ مشرک کے لیے نہیں ہے کہ اللہ حافظ قرآن کو کہے حافظ صاحب جاؤ اور جہنم سے مشرکوں کو بھی جنت ملے گا، نہیں، ہوگی بھی اجازت سے، اور ہوگی بھی کس کے لیے؟ موحد کے لیے، جس کا ایمان اور توحید پہ خاتمہ ہوا۔
اور دوسرا مسئلہ کہ قیامت برحق ہے. تو قرآن کے اس آخری صورتوں میں آپ پڑھیں گے قیامت ہی کا ذکر ہوگا. اور جب مسئلے دو ہیں تو اللہ نے دونوں لگاتار صورتوں میں جملہ بھی 2 دفعہ دہرا دیا. سبا بھی الحمدللہ سے اور فاتر بھی الحمدللہ سے بیان کر دیا. تو پورے قرآن کے 4 حصے مضمون کے اعتبار سے، اور یہ چاروں کے 4 حصے سورت فاتحہ کے اندر اکٹھے ہیں. کس کے اندر؟ اب آپ کہیں گے فاتحہ کے اندر کیسے اکٹھے ہیں؟ آئیے ذرا. الحمدللہ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں. اس میں پہلے حصے کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے. اور سور قرآن کا دوسرا حصہ جو تھا اس میں ربوبیت کا بیان تھا. تو فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا پالنہار کون ہے. تو دوسرے حصے کا خلاصہ. اور تیسرا حصہ کہ ہر چیز میں برکتیں دینے والا بھی اللہ. تو فرمایا الرحمن الرحیم، عام مہربانیاں کرنے والا، الرحیم خاص رحمتیں کرنے والا، وہ جس پہ چاہے رحمتیں کر کے برکتیں ڈال دیتا ہے. تو رحمان اور رحیم اس میں اشارہ ہے تیسرے حصے کی طرف. اور چوتھا حصے میں کیا تھا؟ قیامت. تو فرمایا مالک یوم الدین، اللہ فیصلے کے دن کا مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک اللہ ہے. جب مالک اللہ ہے تو ساتھ شفاعت قہریہ کی بھی نفی کر دی کہ دن قیامت کا ہوگا مالک میں ہوں گا، کوئی اور مالک کہ کسی کو پکڑ کے جنت لے جائے اور جہنم بھیج دے. اس کا مالک میں خود ہوں، اللہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. تو پورے قرآن کے مضامین کو سورۃ الفاتحہ میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا گیا. یہ شان والی عظمت والی سورت ہے. اور سبع المثانی، میں نے کہا 7 آیتیں جو بار بار کیا کی جاتی ہیں. جیسے سورہ حجر آیت نمبر 87 میں نے پڑھی تو 7 آیتیں دہرائی جانے والی. آیات کا لفظ نہیں ہے، عام مفسرین مانا کرتے ہیں وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. اس لیے سورت فاتحہ کو سبع المثانی کہا جاتا ہے. لیکن میرے استاد، میرے شیخ اور ان کے والد گرامی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں فاتحہ کو سبع المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر جو 7 مضامین ہیں، فاتحہ جو 7 مضامین قرآن میں بار بار بیان کیے گئے، وہ 7 مضامین اللہ نے فاتحہ میں اکٹھے کر دیے. اب آپ کہیں گے وہ 7 مضامین کون سے ہیں؟ انگلی پہ گنواتا ہوں، ذرا گنتے جائیے کہ وہ 7 مضامین جو قرآن میں بار بار بیان کیے گئے وہ اللہ نے فاتحہ میں اکٹھے کر دیے. پہلا مضمون توحید ہے، قرآن میں بار بار بیان ہے کہ نہیں. دوسرا مضمون رسالت ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر اور دیگر انبیاء کی رسالت قرآن بیان کرتا ہے. تیسرا مضمون کیا ہے؟ صداقت قرآن، یہ قرآن سچی کتاب ہے، اللہ بار بار کئی صورتوں میں بیان کرتا ہے میری سچی کتاب ہے. اور چوتھا مضمون جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرت. کون سا ہے؟ ایمان بالآخرت. تو قرآن آخرت کا ذکر، اس بات اور اس پر ایمان. کتنے مضامین ہو گئے؟ 5واں مضمون ہے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر، جو ماننے والے ہیں ان کا ذکر. اور نمبر 6 مغضوب علیہم کا ذکر، جن جن لوگوں پہ غضب ہوا ہے قرآن بار بار ان کا بھی ذکر کرتا ہے. اور ظالم نمبر 7، کون سے لوگوں کا ذکر؟